TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ امریکی، برطانوی، آسٹریلیائی سیکیورٹی معاہدے سے کینیڈا کی عدم موجودگی پر فوج کو تشویش ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی، برطانوی، آسٹریلیائی سیکیورٹی معاہدے سے کینیڈا کی عدم موجودگی پر فوج کو تشویش ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کے اعلیٰ ترین سطح پر یہ خدشات ہیں کہ اس ملک کو اپنے قریبی اتحادیوں کی طرح جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ سہ فریقی معاہدہ، جس کا نام اوکوس ہے، جس کا 3 ممالک کی شمولیت کے بعد ستمبر 2021 میں اعلان کیا گیا تھا، جس میں بہت سے لوگوں نے ہند بحر الکاہل کے خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا، جہاں کینیڈا کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اور سلامتی کے مفادات ہیں۔ اگرچہ اس معاہدے کے ارد گرد زیادہ تر توجہ آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوز ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے امریکی اور برطانوی منصوبوں پر مرکوز ہے، وائس ایڈمرل باب آرچرلونی نے ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ یہ انتظام بہت زیادہ ہے۔ آرچرلونی کینیڈین جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے کمانڈر ہیں۔ اس کردار میں وہ کینیڈا اور مسلح افواج کو درپیش خطرات اور چیلنجز کی قریب سے نگرانی کرتے ہوئے اندرون اور بیرون ملک درجنوں فوجی آپریشنز کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کینیڈا آنے والے سالوں میں اپنی امیگریشن کی سطح کو نمایاں طور پر بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کچھ پالیسی ماہرین صحت کی دیکھ بھال، ہاؤسنگ اور لیبر مارکیٹ پر ممکنہ اثرات کے بارے میں فکر مند ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا آنے والے سالوں میں اپنی امیگریشن کی سطح کو نمایاں طور پر بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کچھ پالیسی ماہرین صحت کی دیکھ بھال، ہاؤسنگ اور لیبر مارکیٹ پر ممکنہ اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن امیگریشن کے وزیر شان فریزر کا اصرار ہے کہ کینیڈا کو مزدوروں کی کمی اور آبادیاتی تبدیلیاں جس سے ملک کے مستقبل کو خطرہ ہے، ان سے نمٹنے کے لیے مزید نئے آنے والوں کی ضرورت ہے جس سے ملک کے مستقبل کو خطرہ ہے۔ شان فریزر نے ایک انٹرویو میں کہا، اگر ہم اپنی امیگریشن کی خواہش کو بڑھانا جاری نہیں رکھتے اور کام کرنے کی عمر کی زیادہ آبادی اور نوجوان خاندانوں کو اس ملک میں نہیں لاتے تو ہمارے سوالات مزدوروں کی کمی اب سے آنے والی نسلوں کے بارے میں نہیں ہوں گے۔ نومبر میں وفاقی لبرل حکومت نے ایک نئے امیگریشن پلان کا اعلان کیا جس کے تحت کینیڈا 2025 تک ہر سال 5 لاکھ تارکین وطن کو خوش آمدید کہے گا، جبکہ 2022 میں ریکارڈ توڑ 4,31,645 افراد مستقل رہائشی بن گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے امیگریشن کی شرح آسٹریلیا جیسے ملتے جلتے ممالک کی شرحوں سے کافی زیادہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن امیگریشن کی سطح کو بڑھانا مزدوروں کی موجودہ کمی کو دور کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پالیسی زیادہ معنی خیز ہوگی اگر اس کی ہم آہنگی اس کے ساتھ کی جائے جو بنیادی ساختی لیبر مارکیٹ کی کمی کے طور پر دیکھی جاتی ہے، جو برقرار رہنے والی ہے۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا میں کاروباری گروپوں نے مزدوروں کی جاری کمی کو ایک بڑی تشویش کے طور پر دیکھا ہے اور انہوں نے حکومت سے خالی آسامیوں کو پر کرنے میں مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بزنس کونسل آف کینیڈا نے ایک پریس ریلیز میں اہداف کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی معیشت جس میں محنت کشوں کی دائمی کمی ہو وہ اپنی صلاحیت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں 8,500 رجسٹرڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹرز کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ صوبہ ایک دن کے قومی $10 پروگرام کے تحت 10,000 مزید بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں 8,500 رجسٹرڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹرز کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ صوبہ ایک دن کے قومی $10 پروگرام کے تحت 10,000 مزید بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صوبائی حکومت اگلے ہفتے سے بچوں کی دیکھ بھال کے شعبے میں لوگوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد کرنے والی ہے۔ مشاورتی اجلاس رسائی، شمولیت، مساوات اور درسگاہ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اونٹاریو کی ایسوسی ایشن آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹرز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریچل وکرسن نے کہا کہ اگرچہ مسائل کو دیکھنا اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ شروع کرنے کے لیے سب سے اہم کام افرادی قوت ہے، جن میں خاص طور پر ملازمت کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنا اچھا ہے کہ حکومت اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اونٹاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے وفاقی وزراء کرینا گارڈ اور کرسٹیا فری لینڈ کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کے ایک حالیہ اعلان میں کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ فیسوں میں کمی سے طلب میں اضافہ ہوگا اور اس لیے ضرورت مند کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مقامی میڈیا کے ذریعے حاصل کردہ سلائیڈ ڈیسک میں حکام کا کہنا ہے کہ 2025 تا 2026 تک تقریباً 14,700 نئے رجسٹرڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹرز کی ضرورت ہوگی، جب فیس میں مکمل کمی اور 86,000 نئی جگہیں موجود ہوں گی، لیکن بھرتی اور برقرار رکھنے کے لیے مزید اقدامات کیے بغیر سلائیڈز بتاتی ہیں
صوبہ اس ہدف کو پورا کرنے کے قریب نہیں آئے گا۔ دریں اثنا اس شعبے کو پہلے ہی عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 2019 اور 2021 کے درمیان لائسنس یافتہ بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز میں رجسٹرڈ ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیٹرز کی تعداد میں 7% کمی واقع ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ اونٹاریو کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر صوبے نے ان اساتذہ کے لیے اجرت مقرر کی ہے۔ 2022 میں $18 فی گھنٹہ اور $1 سالانہ اضافے سے $25 تک تھی۔ مارچ میں معاہدے پر دستخط کے بعد سے وکلاء نے کہا ہے کہ کافی عملے کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے یہ رقم بہت کم ہے۔ گورنمنٹ سلائیڈ ڈیک کے مطابق ہر سال تقریباً 4200 نئے طلباء ابتدائی بچپن کی تعلیم کے پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں اور گریجویشن کی اوسط شرح تقریباً 72% ہے، لیکن رجسٹرڈ ECEs میں سے صرف نصف لائسنس یافتہ چائلڈ کیئر میں کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا یوکرین کے لیے بھاری جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے حالیہ وعدے اہم ہیں، مستقبل قریب میں مزید وعدے کیے جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے قصبے سولیدار اور باخموت میں روسی اور یوکرینی افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے شہر ڈنیپرو میں روسی میزائل حملے سے ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی، جبکہ 73 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 35 افراد اب بھی عمارت کے ملبے تلے دبے ہیں۔ جبکہ کرملن کے ترجمان نے کہا ہے کہ برطانوی ٹینک یوکرین آئے تو دیگر ٹینکوں کی طرح جلا دیے جائیں گے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا یوکرین کے لیے بھاری جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے حالیہ وعدے اہم ہیں، مستقبل قریب میں مزید وعدے کیے جائیں گے۔ سیکریٹری جنرل نیٹو جینس اسٹولٹنبرگ نے جرمن روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین جلد ہی مغربی ممالک سے بھاری ہتھیاروں کی مزید ترسیل کی توقع کر سکتا ہے۔ نیٹو جنرل سیکریٹری نے کہا کہ ہم جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم یوکرین کو وہ ہتھیار فراہم کریں جن کی انہیں جنگ جیتنے کے لیے ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے ہفتے کے روز یوکرین کو 14 چیلنجز 2 ٹینک فراہم کرنے کا وعدہ کیا، جس کے ساتھ برطانیہ وہ پہلا مغربی ملک بن گیا ہے جس نے کیف کا بھاری ٹینکوں کی فراہمی کا مطالبہ منظور کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرملن نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو روس مخالف مقاصد کے حصول کے لیے بطور آلہ استعمال کر رہے ہیں۔ روس نے گزشتہ روز دارالحکومت کیف سمیت مختلف یوکرینی علاقوں میں حساس تنصیبات پر میزائل داغے تھے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق میزائل حملوں میں مقرر کیے گئے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کرملن نے کہا کہ برطانیہ پولینڈ کی یوکرین کو ہتھیاروں کی نئی سپلائی سے زمینی صورتحال نہیں بدلے گی۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے ہفتے کو 14 ٹینکوں سمیت جدید آرٹلری امداد یوکرین بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کے طوفان سائیکلون بم سے تباہی، صدر جو بائیڈن نے ریاست میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کیلیفورنیا کے چند مقامات پر ہونے والی بارش نے 150 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کے طوفان سائیکلون بم سے تباہی، صدر جو بائیڈن نے ریاست میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کیلیفورنیا کے چند مقامات پر ہونے والی بارش نے 150 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسام نے سیلابی بارشوں اور اس کے بھیانک نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ سانتا کروز علاقے میں عوام سے رہائشی مکانات چھوڑنے کو کہہ دیا گیا۔ فیلٹن گیرو علاقے کی انتظامیہ نے بھی دریاؤں کی سیلابی کیفیت کی جانب سے انتباہ دیتے ہوئے فوری انخلا کا الرٹ جاری کر دیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا میں اس سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کے ساکرامنٹو سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کٹ گئی ہے۔ سردی کی لہر اور منفی درجہ حرارت کے نتیجے میں چھٹیوں پر نکلے شہری بھی شاہراہوں پر پھنس گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا میں بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 19 اموات ہو چکی ہیں۔ ریاست میں 55,000 سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہے۔ کئی علاقوں میں سیلاب، مٹی کے تودوں اور زمین کھسکنے سے لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تاہم انہیں بند شاہراہوں اور سڑکوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔